بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ جماعت اسلامی کا اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کے اندر دھرنا جاری ہے اور اس دھرنے کو چھٹا روز ہے۔ دھرنا کسی بھی سیاسی جماعت کے تہذیبی شعور کا عکاس ہوتا ہے۔ یہ دھرنا جو ماضی میں دھرنے ہوتے رہے ہیں ان سے کئی حوالوں سے مختلف ہے۔ مثلا اس دھرنے کے دوران کوئی پتا نہیں ٹوٹا ہے، دھرنے والوں کو جہاں روکا گیا رک گئے، جہاں بٹھایا گیا بیٹھ گئے، اور پھر ان کے جو مطالبات ہیں وہ بہت واضح ہیں، ایسے نہیں ہیں کہ ان کو مانا نہیں جا سکتا۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا جو مختلف دھرنے ہوتے رہے ان کے اندر کچھ اس طرح کے مطالبات پیش کیے جاتے تھے جو کہ ناقابل عمل ہوتے تھے، اور پھر اس دھرنے کے دوران کسی کے اوپر تان و تشنیع نہیں کی گئی، کسی کی ذات کو اس میں جو ہے وہ رگیدا نہیں گیا، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود ایک سوال بہت اہم ہے کہ کیا یہ دھرنا نتیجہ خیز ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مظہر طفیل صاحب۔ مظہر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم جو مطالبات دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے جو پیش کیے گئے ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو قابل عمل ہیں، مثلا یہ کہ گورنمنٹ کو اپنے خرچے کم کرنے چاہیے، اور پھر جن یعنی حلقوں کو، جن آفیسرز کو، جن بڑے لوگوں کو مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے ان سے بجلی کی سہولت کو ختم کیا جائے، اور پھر آئی پی پیز کا جو معاہدہ ہے، جو کانٹریکٹ ہے، اس کو ریوزٹ کیا جائے۔ تو یہ وہ سارے مطالبات ہیں جو کہ قابل عمل دکھائی دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ انہوں نے یہ اقدامات سامنے رکھے تھے، مگر ابھی تک اگر دیکھا جائے تو ظاہراً حکومت جو ہے اور دھرنے کے درمیان کوئی اگر کہا جائے کہ کوئی مثبت پیش رفت ہوئی ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو وزیر توانائی ہیں پانی بجلی اویس لغاری صاحب، وہ تو سیدھا آئی پی پی کی حمایت کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک میڈیا انٹرویو میں بھی اس بات کا اعلان کیا کہ جو ری وزٹ کی جو آپ نے بات کی ہے کہ آئی پی پی کے جو ٹیرف ہیں اسے ری وزٹ کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جب وزیر جو پانی بجلی ہیں، جو اس وزارت سے منسلک ہیں، وہ خود اپنا ایک موقف لے کر بیٹھ گئے ہیں، تو اس کے بعد کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی کہ حکومت جو ہے اس معاملے میں کس حد تک عوام کو ریلیف دینے کے لیے سنجیدہ ہے۔ ابھی تک جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں آج تک کوئی ایسا سامنے معاملہ نہیں آیا کہ حکومت واقعی طور پر سنجیدہ ہے۔ یہ صرف ٹائم بات کیا جا رہا ہے، حکومت کی جانب سے مختلف ڈیلیگیشن جاتے ہیں، کرنے والوں سے بات کرتے ہیں، کیونکہ حکومت کے لیے راولپنڈی کے ایک ایسے مقام پر برج کے نیچے اور لیاقت بار کیا وہاں بھی یہ دھرنا دیا جا رہا ہے، تو حکومت کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ شہر کے اندر زندگی جیم پیک ہو گئی ہے، لوگوں کی زندگی جو ہے مشکل ہو گئی ہے، اندرست کا سلسلہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے۔ وہ ایک بڑا پیسفل بالکل، اس کا میں نے انٹرو کے اندر بھی ذکر کیا تھا۔ یہ دھرنا اس حوالے سے خاصا مختلف ہے کہ میٹرو بس چل رہی ہے، ٹریفک رواں دواں ہے۔ اگر دیکھا بھی ہے تو جماعت اسلامی نے اس کی جو لیڈرشپ ہے اب اس کے اوپر بھی یہ بات آنی شروع ہو گئی ہے کہ بھی وہ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں کیا یہ کوئی سیاسی ڈرامہ ہے یا حکومت کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ کام۔ عام لوگ بھی یہ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ 6 دن ہو گئے ہیں، اگر آپ نے حکومت سے کوئی مطالبہ منوانا ہے اور ماضی میں بھی یہ ہوا ہے، تو لوگوں کے لیے راولپنڈی کا یہ جو مقام چوز کیا گیا ہے یہ نہیں ہے۔ اس کے لیے راولپنڈی کی بجائے اسلام آباد جو تھا وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا، اور ڈی چوک جو ہے اور پارلیمنٹ کے سامنے، مگر یہ ایک ایسی جگہ پہ کیا گیا کریم سٹی کے کہ جہاں پہ کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے، اگر ہے تو اس ایریا سے ریلیٹڈ جو کاروباری طبقہ کے لوگ ہیں ان لوگوں کو تھوڑا بہت پرابلم ضرور ہے، مگر باقی لوگوں کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ کریم سٹی میں ٹریفک اسی طرح دوا دوا ہے، زندگی مکمل طور پر اسی طرح جاری کر لیا، کوئی لوگوں کو ایشو نہیں ہے۔ بالکل سی مظہر صاحب، کچھ پرابلم نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ صرف اس طرح میں بتا رہا ہوں میں ٹائم بار کر رہی ہے۔ بالکل صحیح مظہر صاحب، لیکن کچھ مطالبات ایسے ہیں جو قابل عمل ہیں جن کا میں نے ذکر بھی کیا ہے،
اور مثال کے طور پہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے اخراجات کے اندر کمی کرے. آپ جانتے ہیں کہ آئے دن اس طرح کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں جس میں نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں اور کھانے پینے کے اوپر بہت خرچ کیا جا رہا ہے اور باقی جو لوازمات ہیں ان کے اوپر سرکار کا پیسہ بہت اٹھ رہا ہوتا ہے. تو یہاں تھوڑی کفایت شعاری گورنمنٹ جو ہے وہ دکھا سکتی ہے, اپنے بجٹ کے اندر کٹ لگا سکتی ہے. دیکھیں اگر انہوں نے گورنمنٹ نے کرنا ہوتا تو یہ کر چکے ہوتے ہیں. ابھی تک انہوں نے کوئی کٹ نہیں کیا اپنے کسی اخراجات پہ, نہ پارلیمنٹ کے نہ پارلیمنٹیرین کے, اور جو ان کے معاملات ہیں حکومت کے اسی طرف پہ چل رہے ہیں. حکومت کی طرف سے جتنے ڈیلیگیشن آئے ہیں وہ بھی آپ لوگ ان کے سب کے سامنے ہیں, میڈیا کے سامنے ہیں ہمارے. اور جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کی طرف سے جو بات کی گئی ہے دھرنے میں وہ پورے عوام کی آواز ہے. ہر لوگ ہر زندگی کا ہر طبقے کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام جو ملک کے چیمبرز ہیں انہوں نے یہ بات کی, انڈسٹری کے لوگوں نے یہ بات کی, تمام انڈسٹری کے لوگوں نے یہ بات کی, اور حکومت کے ساتھ وزارت پانی بجلی کے ساتھ. اور بلکہ اب جہاں تک میری اطلاع ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی ایچ کیو کو جو ہے بڑے بڑے بزنس مین انڈسٹری کے لوگوں نے وہ ہے انہوں نے باقاعدہ خط لکھنے شروع کر دیے آرمی چیف کو اور جی ایچ کیو کو کہ ہماری جو ہے آئی پی پی کے ساتھ یہ جو حکومت کے معاہدے ہیں اس سے جانچ کرائی جائے. ان کے معاملات اس حد تک آ گئے ہیں کہ اب جو سویلین سیٹ اپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انڈسٹری لگا کے وہ اب فوج کو ملوث کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ کے ہماری جانچ چھوڑیں. صحیح. تو مظہر صاحب یہ جو آئی پی پی حکومت کے کانوں پر کوئی ریگ نہیں, بالکل صحیح. مظہر صاحب یہ جو آئی پی پیز کانٹریکٹس ہیں کیا گورنمنٹ ان کو ان معاہدوں کو ریوزٹ کر سکتی ہے, ان کو آڈٹ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے ریوزٹ, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ حکومت کے اپنے جو سرکار کے آئی پی پیز ہیں اسے ریوزٹ کر سکتی ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر آف پاکستان یا شہباز شریف صاحبزادے کا آئی پی پیز ہے. جب ہمارے حکمران یہ بات کرتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, عوام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں, تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں نا. اگر پرائم منسٹر صاحب کو اتنا ایشو ہے کہ پاکستان کی عوام کو یہ ریلیف دینا چاہ رہے ہیں تو جو ہم سلمان شہباز کو ریسنٹ پاس میں جو اتنا بڑا پیکج ملا ہے آئی پی ایس کی طرف سے تو وہ واپس لیں. کیپیسٹی چارجز کے نام پہ جو لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں لوکل پاکستانیوں کو, آپ اسے ریوزٹ کر سکتے ہیں. بل نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ یہ پورا ایک مافیا اس میں انوالو ہے, اور یہ کام اس طرح نہیں ہونا جس طرح آپ لوگ سوچ رہے ہیں یا جماعت اسلامی سوچ رہی ہے. صحیح. تو دوسرا دور جو مذاکرات کا مظہر صاحب جو دوسرا دور ہے مذاکرات کا وہ آج شروع ہونا تھا وہ نہیں ہوا ہے. پہلا دور ہوا, اس کے بعد یعنی ظاہر ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, اور اس کے بعد لیاقت بلوچ صاحب اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے اس طرح کے بیانات سامنے آنے شروع ہو گئے کہ جو بھی لوگ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں وہ انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ہمارا دھرنا کس سلسلے میں ہے. یہ میں نے ابھی آپ سے جب شروع میں یہ بات کی ہے تو اس کا کیا مطلب تھا؟ ابھی آپ نے تو خود ہی میری بات کی تصدیق کر دی کہ حکومت جو ہے وہ صرف ٹائم بار کر رہی ہے. کیا حکومت جو وزراء کو بھیج رہی ہے, جن لوگوں کو بھیج رہی ہے, ان کا اس سارے آئی پی کے ایشوز کے ساتھ کیا ان کی بریفنگ کی گئی ہے؟ وہ جسٹ صرف اپنا ایک ٹائم بار کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو جو جماعت اسلامی کے بہتر ہیں انہیں انگیج کیا جا رہا ہے, صرف انگیج کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور اس کا جیسے پہلے کرنے کے پہلے دنوں میں کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا, اسی طرح ابھی جو معاملات ان میں چل رہے ہیں اگر میٹنگ دوبارہ بھی ہوتی ہیں تو اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. یہ بات سب کے سامنے بالکل صحیح. مظہر صاحب اگر مطالبات نہ مانے گئے کوسچن مارک ہونے جا رہی ہے جی, اگر جماعت اسلامی نے کوئی عوام کو ریلیف دینے کے لیے حقیقی طور پر اس کرنے کا پلان کیا تھا تو اب انہیں اس کا حتمی جو ہے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اسی طرح اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ دھرنا جو ہے اتنا جاری رکھیں گے یا حقیقی طور پر عوام کو کوئی ریلیف دینے کے لیے وہ کرنے کے لیے سامنے آیا ہے. بالکل صحیح. اگر عوام اور عام لوگ بھی جو ہیں سیاسی شوق رکھنے والے لوگ بھی وہ اب جماعت اسلامی کے اس کردار پر بات کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے کہ یہ ٹائم پر یہ حکومت کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے تاکہ عوام کی توجہ ہٹاؤ پروگرام کے طور پر ایک پولیٹیکل پارٹی ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ عوام حکومت. بالکل صحیح. اگر جماعت اسلامی کے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر اسے کس طرح سے سیف ایگزٹ ملے گا؟ وہ دھرنا دے کے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پھنس گئے ہیں, اب انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ اب کس طرف جائیں.
دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ جماعت اسلامی کی کریڈیبلٹی اس کو کوسچن مارک ہو چکی ہے. جماعت اسلامی کی لیڈرشپ نے اگر اگلے 24 گھنٹوں میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تو یہ اس طرح کے دھرنے اور ماضی میں بھی یہ ہوتے رہے ہیں. اور اس سے پہلے ٹی ایم سی کا بھی آپ دھرنا دیکھ لیں کہ جس طرح وہ آئے اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے اور اس کے فوری بعد جماعت اسلامی والے آگے. اور اس سے پہلے حکومت اتحاد نے دفعہ 147 کا نفاذ کا اعلان کیا تھا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو بھی لوکل انہوں نے جب احتجاج کی کال کی اور جلسے کی اجازت مانگی تو انہیں نہیں دی گئی. جب پھر ٹی پی ایل کو اجازت دے دی گئی اور ٹی پی ایل والے بیٹھے رہے. اس کے بعد جماعت اسلامی کی لیڈرشپ آئی یہ بیٹھے رہے. تو پاکستان کی عوام جسے سیاسی طور پر شعور ہے وہ ان سب چیزوں کو بغور دیکھ رہے ہیں. اور بالکل صحیح. چیز اب جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی حتمی طور پر فیصلہ کرے. اور مظہر صاحب یہ جماعت اسلامی نے اس پہلو کو مس کیلکولیٹ کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر موسم خراب ہے, بارشوں کا سیزن ہے اور راولپنڈی کے اندر مسلسل بارشیں ہیں. تو یعنی وہ لوگ جتنے بھی مظاہرین ہیں, احتجاجی ہیں, وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں پانی داخل ہو رہا ہے. تو اس پہلو کو کہ موسم بھی بے رحم ہو سکتا ہے یہ مس کیلکولیٹ کیا گیا تھا یا پھر انہیں اندازہ تھا کہ ہم جائیں گے 2-4 دن بیٹھیں گے پھر واپس آ جائیں گے؟ نہیں مس کیلکولیٹ نہیں کیا گیا تھا, یہ پورا پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا. اور ابھی ہم لوگ تو جو اتنے عرصے سے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور بے بھاشا کی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے سامنے نہیں آ رہی کہ جماعت اسلامی ممکنہ طور پر اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ عوام کے اس نام پہ انہوں نے یہ کھلواڑ کھیلا ہے. حکومت کو بے روک کرنے کے لیے یہ سارا پلاننگ کیا ہے. کیونکہ عوام کی جو توجہ تھی, جو غصہ تھا, غصہ تھا, تو اتنا اس میں شدت آ چکی ہوئی تھی کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی کام نہ ہوتا تو شاید عوامی رد عمل جو تھا وہ سڑکوں پہ براہ راست آ جاتا. تو جماعت کو بالکل صحیح حکومت نے بھی کیا ہے, جماعت خود بھی استعمال ہو گئی ہے اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ آئندہ آنے والے صحیح. مظہر صاحب ایک اور پہلو ہے اس دھرنے کا. پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ ناراض ہیں اس وقت جماعت اسلامی کے ورکرز سے. ان کا یہ موقف ہے کہ جب ہم دھرنا دیتے ہیں یا احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور آپ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا, جبکہ ہمارے ساتھ رویہ حکومت کا مختلف ہوتا ہے خاص طور پہ اس وقت جب ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں. اور یہ یعنی ایک طرح سے ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر. تو جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ جماعت اسلامی کے ورکرز کو برا بھلا بول رہے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں آپ سوشل میڈیا کو چھوڑیں, وہاں پر آ کر آپ خود دیکھ لیں لوگوں کا رویہ جماعت اسلامی کے عزت کرنے کے حوالے سے بالکل مختلف ہے. لوگ جماعت اسلامی کے اس کردار کو اس دفعہ پسند نہیں کر رہے, کیونکہ اگلے جب جماعت اسلامی نے یہ کرنے کا آغاز کیا تھا اگر اس کے 24 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی معاملہ حل کی طرف جاتا اور حکومت ریلیز دینے کی کوشش کرتی یا اناؤنس بھی کرتے تھی تو کسی حد تک بے لوگ رہ جاتا. مگر جان بوجھ کر اس ایشو کو کھینچا گیا اور کافی لمبا کھینچا گیا اور صرف میڈیا ہائڈ کی گئی تھی کہ جماعت اسلامی کا کرنا ہے اور حکومت سے واقعی حکومت نے کسی طور پر انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی, نہ اسلامیہ نے کی. اور جماعت اسلامی کے اس دھرنے کو جو ہے وہ مزید جو اس کی کریڈیبلٹی کوشچن مارک ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ جب حکومتی وزراء آئے اور انہوں نے آ کر بڑے ہنسی مذاق کے طور پر جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ تھی جو انہوں نے نامنیٹ کی تھی مذاکرات کے لیے, جس میں لیاقت فیروز صاحب بھی شامل تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور اس کے بعد کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا بیان سمجھ نہیں آیا کہ ہاں ہم ان کے مطالبات ماننے جا رہے ہیں یا ان کے مطالبات میں کچھ سنجیدگی ہے. صحیح. مظہر صاحب آپ سے آخری سوال کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی بریک تھرو دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, اور کیا لگ رہا ہے کہ دھرنا ختم ہو جائے گا؟ عوام کو صرف بیوقوف بنایا جا رہا ہے, عوام کو صرف بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور عوام کا جو غم و غصہ تھا بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور جو ایک عوامی لہر اٹھنے والی تھی, یہ صرف اسے بیلوڈ کرنے کے لیے, اسے کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا تھا. عوام کے لیے اس دھرنے میں
کوئی ایسا ایشو کوئی ایسا ریلیف سامنے نہیں آ رہا. جی بالکل. مظہر طفیل صاحب آپ کا بے حد شکریہ. ہمیں اس وقت بریک پہ جانا ہے اور مظہر طفیل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ دھرنا جو ہے یہ پلانٹڈ ہے ایک طرح سے، یعنی جس طرح سے جماعت اسلامی اپنی سنجیدگی دکھا رہی ہے اور پھر جس طرح سے گورنمنٹ اس کو ڈیل کر رہی ہے، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ دھرنا پلان تھا. ایک وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم کچھ انٹرنیشنل ایشوز کو ڈسکس کریں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے اندر جو اس وقت انریسٹ ہے، ہنگامے جاری ہیں، ان کے اوپر بھی بات ہوگی. اور اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عامر بخاری صاحب نے. ڈاکٹر عامر بخاری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آج اسماعیل ہانیہ کو، جو کہ حماس کے سربراہ تھے، ان کو ایران کے اندر شہید کر دیا گیا ہے. آپ ان کی شہادت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کی انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر گہری نظر رہتی ہے، اور ان کی جو شہادت ہے یہ کتنا بڑا امپیکٹ ڈالے گی، خاص طور پہ اس وقت جو پیلسٹائن کا ایشو ہے یا اوورآل جو حماس کی آزادی کے لیے کوششیں ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی بات کرنے کے لیے. دیکھیے، حماس کے جو لیڈر ہیں اسماعیل عبدالاسلام ہانیہ، ان کی شخصیت ایک سحر انگیز شخصیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے واقعے کے بعد کشیدگی میں اضافے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اسماعیل ہانیہ جو ہیں یہ بنیادی طور پر ایک ریفیوجی کیمپ میں پیدا ہوئے تھے، یعنی پیدائش سے لے کر اب تک ان کی جو زندگی ہے وہ حالت جنگ میں رہی. وہ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ بھی رہے، وہ اسلامک اسٹوڈنٹ بلاک کے ممبر بھی رہے. یہ اسلامک اسٹوڈنٹ بلاک جو ہے یہ حماس کی فورنر سمجھی جاتی ہے، اور انہیں اسرائیل نے 3 دفعہ گرفتار بھی کیا، مگر پھر یہ رہا ہو جاتے رہے. 1992 میں انہیں لبنان ڈیپورٹ کر دیا گیا. یہ شیخ احمد یاسین کے آفس ڈائریکٹر بھی رہے. یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، شیخ احمد یاسین حماس کے بنیادی طور پر آپ کہیے کہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حماس کی بنیاد رکھی. آج کا واقعہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس سے کشیدگی میں اضافے کے کبھی امکانات موجود ہیں. صحیح. تو اس کا ریاکشن کس طرح سے آ سکتا ہے؟ خاص طور پہ پیلسٹائن موومنٹ کے حوالے سے اس میں تیزی آ سکتی ہے، اور پھر اس کے اوپر خاص طور پہ جو امریکہ ہے اس کا ریاکشن بہت لیٹ آیا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ امریکہ کا ریاکشن لیٹ آیا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے، حماس کی جو آرمڈ ونگ ہے جس کا نام عز الدین القاسم بریگیڈز ہے، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس حملے سے جنگ کو ایک نئی سمت ملے گی اور جنگ کی شدت میں اضافہ ہوگا. ایران نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کر دیا ہے، اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے بدلہ لینے کو ایران کے لیے فرض قرار دیا ہے. مطلب یہ آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس وقت ایکٹرز ہیں وہاں پہ، ان کی طرف سے شدید قسم کے بیانات آ رہے ہیں، تو شدت میں اضافہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. صحیح. تو ایران اس حوالے سے کیا فیل کر رہا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ ایران کے مہمان تھے، اور ایران کے اندر ایرانی صدر کی جو تقریب رونمائی ہو رہی تھی اس کا وہ حصہ بننے کے لیے یہاں آئے تھے. تو ایران کا تو فرض تھا کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کرتے، خاص طور پہ جب پیلسٹائن کے اندر اس طرح کے حالات چل رہے ہیں. اور پھر اسرائیل نے یہ بھی کہا تھا کہ حماس کی جو لیڈرشپ ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوگی پوری دنیا کے اندر، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. اسماعیل ہانیہ کی تہران میں شہادت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس سے یقینی طور پر مطلب ایران کے لیے یہ بات ایک بہت ہی پشیمانی کا باعث بھی ہے، اور ان کے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. یعنی میری انفارمیشن کے مطابق ایک ایئر سٹرائک کے ذریعے حملہ کیا گیا اس مقام کے اوپر جس میں اسماعیل ہانیہ رہائش پذیر تھے. یعنی یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جہاز آئے، حملہ کیا اور چلے گئے، اور ایرانی ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بے خبر رہا. یقینی طور پر یہ ان کے لیے بہت پریشان کن صورتحال ہوگی. تو جب مختلف ملکوں کی طرف سے رد عمل سامنے آ رہا ہے، مثلاً پاکستان یا پھر روس یا پھر امریکہ، خاص طور پہ جو یعنی مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اس کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو یا جو ملک اپنے آپ کو ریلیونٹ سمجھتے ہیں، اس سے آپ کیا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو ہے جو رد عمل آیا ہے
अमेरिका ने खासा देर बाद रद्द अमल दिया है इसका, और इजराइल ने अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं की, उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। मगर इजराइल ने ये कहा है कि वो हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। यानी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो बयान आया है वो यही है कि वो जंग नहीं चाहते, मगर वो हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। आज यानी 31 जुलाई को अल सुबह ईरानी सदर की इनागुरल तकरीब के 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद रिहाइश गाह पे हमला हुआ और एयर स्ट्राइक थी जिसमें इस्माइल हानिया शहीद हो गए। उसके बाद से रूस ने इस हमले को कंडम किया है और रूस ने कहा है इससे हालात ख़राब होंगे। ईरान ने इसको कंडम किया है और ईरान ने इस्माइल हानिया का बदला लेना ईरान के ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है। पाकिस्तान ने इस हमले को बड़ी तशवीश की निगाह से देखा है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के जारी करदा बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम इस हमले को बहुत तशवीश की निगाह से देखते हैं और हम ये समझते हैं कि इससे हालात बिगड़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं। सर, इस्माइल हानिया की तदफीन और जनाजे के हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? इस वक्त तक तो ये खबर है कि इस्माइल हानिया का जनाजा सुबह 8 बजे तेहरान में जुमे के दिन अदा किया जाएगा और तदफीन जो है वो कतर में होगी। इस्माइल हानिया जो है वो कतर में रिहाइश पजीर थे और उनका जो जस्ते खाकी है वो कतर ले जाया जाएगा और इतलात के मुताबिक वो कतर के जो कैपिटल है वहाँ पे उनकी तदफीन होगी। सही, एक और इशू की तरफ आते हैं जो इस वक्त बहुत आई बॉल्स अपनी तरफ ले रहा है, वो है बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हंगामे जारी हैं। ये हंगामे बेसिकली हैं क्या, और वो जो मुजाहिरीन हैं या जो इन हंगामों के अंदर लोग मुलविस हैं उनके मुतालिबात क्या हैं? हंगामे बेसिकली जुलाई 2024 की इब्तदा में पहले हफ्ते में स्टार्ट हुए और जुलाई 2024 के पहले हफ्ते में बांग्लादेश की गलियां नारों और चीखों पुकार से गूंज उठी, रैलीज शुरू हो गई और मगर ये एक सियासी प्रोटेस्ट नहीं था। बेसिकली यूनिवर्सिटी तालिब इल्म प्रोटेस्ट कर रहे थे और यूनिवर्सिटी तालिब इल्म जॉब कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। इन हंगामों को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा तारीख़ पे नज़र डालें। हकीकत में 1971 की जंग आज़ादी के बाद 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा सिस्टम शुरू किया गया था जिसमें सरकारी मुलाजमतों में एक ख़ास हिस्सा उन लोगों के लिए मखसूस किया गया था जो 1971 के फ्रीडम फाइटर्स थे और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इस कोटा सिस्टम को गैर मुनसिफाना समझते थे और वो समझते थे कि ये कोटा सिस्टम लायक और ज़हीन तालिब इल्मों के हक़ पे डाका है और इस तरह जुलाई 2024 के इब्तदाई दिनों में ये हंगामे कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुए। तो बुनियादी तौर पर ये हंगामे ह्यूमन राइट्स किस्म के हंगामे थे, ये सियासी हंगामे नहीं थे। तो इनमें शिद्दत किस तरह से आई? इनमें शिद्दत बुनियादी जो एलिमेंट है वो बेसिकली एक बयान है जो वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की तरफ से आया। उन्होंने हंगामों में शिरकत करने वालों को रज़ाकार कहा। रज़ाकार के लफ्ज़ी मायने तो वॉलंटियर्स के हैं, मगर बांग्लादेश में रज़ाकार जो है ये नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि रज़ाकार उन लोगों को कहा जाता था जो 1971 की जंग आज़ादी में मुत्तहिदा पाकिस्तान के हामी थे और अफगानिस्तान की आज़ादी के ख़िलाफ़ थे। तो इस तरह हसीना वाजिद ने एहतजाज करने वालों को पाकिस्तान का हामी कहा, रज़ाकार कहा और जवाब में एहतजाज करने वालों ने कहा कि हाँ हम रज़ाकार ही हैं और इस तरह एहतजाज में शिद्दत आ गई। तो एहतजाज में शिद्दत आने की जो इब्तदा है वो लफ्ज़ रज़ाकार के इस्तेमाल से हुई। बाद में अवामी लीग के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी एक बयान दिया जिसने यानी बहुत शिद्दत पैदा कर दी इन हंगामों में। उन्होंने कहा कि अवामी लीग की जो स्टूडेंट विंग है जिसका नाम बांग्लादेश छात्र लीग है या उसे BCL भी कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो BCL है ये एहतजाज करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देगी। इस तरह पुरअमन हंगामे खूनी शक्ल इख्तियार कर गए, रैलीज क्लैशेस की शक्ल इख्तियार कर गई और 17 लोग ढाका, चाटुग्राम और रंगपुर में शहीद हो गए या मारे गए। सही, तो इनके जो मुतालिबात हैं या इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं या वजूहात हैं उनमें सिर्फ कोटा सिस्टम है या कुछ और भी इसके अंदर वजूहात शामिल हैं?
ابتدا میں تو کوٹا سسٹم تھی، ابتدا میں تو یونیورسٹی طالب علم صرف اور صرف کوٹا سسٹم کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن بعد میں اب تو صورتحال بگڑ چکی ہے، اب تو یہ ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے۔ اپوزیشن پارٹی جو کہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے BNP، وہ احتجاج میں شامل ہو چکی ہے۔ جو آخری الیکشن بنگلہ دیش میں ہوئے تھے، اس الیکشن کے بعد بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے بڑی کوشش کی عوام کو سڑک پہ لانے کی، مگر عوام سڑک پر نہیں آئے۔ مگر اس وقت تو مطلب حالات بہت بگڑ گئے ہیں، اس وقت ایک سیاسی جو ہے وہ شکل اختیار کر گئی ہے۔ اور یہ جو کوٹا سسٹم ہے، یہ 2018 میں میرے خیال میں مجھے یاد آتا ہے کہ 2018 میں یہ کوٹا سسٹم جو تھا، اس کو ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ کے بعد اس کو منقطع کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ مگر ابھی جون 2024 میں ہائی کورٹ نے کوٹا سسٹم کو دوبارہ بحال کر دیا، تو اس کے خلاف یہ احتجاج شروع ہوا، مگر اب یہ سیاسی شکل اختیار کر چکا ہے۔ صحیح، تو آپ کیا یعنی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 2009 سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت ہے، تو جب کوئی بھی پارٹی ایک لمبے عرصے کے لیے اقتدار میں رہتی ہے اور پھر وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کرتی جس طرح سے کہ وہ دعوے کر کے آتی ہے، تو اس سے ایک تھکاؤ، ایک تناؤ اور ایک اکتاہٹ عوام کے اندر پیدا ہوتی، کیا یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس احتجاج کی ذمہ دار وزیر اعظم حسینہ واجد ہی ہے۔ انہیں بڑی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ جو کہ نہیں ہو سکا، اور اس طرح شدت آئی اس میں۔ اور اس میں یہ ایک ایلیمنٹ بھی ہے کہ حسینہ واجد اور ان کی جو پارٹی ہے وہ کوٹا سسٹم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کوٹا سسٹم کے ذریعے وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو نوازتے ہیں، اور اس طرح جو باقی عوام ہے وہ پستی چلی جاتی ہے۔ تو بالکل ایسا ممکن ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس وجہ سے بگڑے۔ صحیح، تو یہ بتائیے کہ ان کی بیسکلی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ صرف کوٹا سسٹم، یا اب بہت سارے معاملات اور بہت ساری وجوہات اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ڈیپرائیوڈ سمجھتے ہیں، انہیں رضاکار کے نام سے پکارا جاتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ پاکستان میں اگر کوئی کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کرتا ہے تو اسے غدار بولا جاتا ہے، تو وہاں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے۔ اور پھر وہاں کی جو جماعت اسلامی تھی، اس کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے ان کو چن چن کر مارا۔ جی، ابتدا میں تو احتجاج کرنے والوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، اور وہ یہ تھی کہ کوٹا سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور مگر اس وقت حالات بدل چکے ہیں، اس وقت ان کی ڈیمانڈز ڈیفرنٹ ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم حالات کی ذمہ داری قبول کریں اور عوام سے معافی مانگیں۔ احتجاج کرنے والے چاہتے ہیں کہ ہوم منسٹر، روڈ منسٹر، ٹرانسپورٹ منسٹر اور برج منسٹر مستعفی ہوں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن پولیس آفیسرز کی موجودگی میں اسٹوڈنٹس پہ فائر کیے گئے انہیں ملازمت سے برخاست کیا جائے۔ احتجاج کرنے والے یہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈھاکہ یونیورسٹی، جہانگیر یونیورسٹی اور راج شاہی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مستعفی ہوں، اور وہ اسٹوڈنٹس پر حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور احتجاج کرنے والے یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے عوامی لیگ کی، بنگلہ دیش چھاترا لیگ، اس پر پابندی لگائی جائے، تعلیمی ادارے کھولے جائیں، اور یہ گارنٹی دی جائے کہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف مستقبل میں کوئی کارروائی نہیں کی جائے۔ صحیح، تو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ مظاہرے ختم ہو جائیں گے؟ حکومت ان کے مطالبات مان لے گی یا کچھ مطالبات مان لے گی؟ تو کس طرح سے حکومت اس سارے معاملے سے ڈیل کرتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے وائس چانسلرز کے استعفیٰ دینے کی اور کوٹا سسٹم کی، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان دو مطالبات کے اوپر تو شاید احتجاج کرنے والوں میں اور حکومت میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے، یہاں پہ کوئی ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن جو باقی مطالبات ہیں، جیسے ایون پولیس آفیسرز کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے ملازمت سے، یا ان کی پوسٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے، یونیورسٹیاں بھی کھول دی جائیں گی۔ مگر جہاں تک یہ مطالبات ہیں کہ وزیر اعظم ذمہ داری قبول کریں اور معافی مانگیں، اور جو منسٹرز ہیں وہ استعفیٰ دیں۔ منسٹرز جو ہیں یہ بیسیکلی عوامی لیگ کی اسٹریٹ پاور ہیں۔ اگر منسٹرز استعفیٰ دے دیں گے تو عوامی لیگ کے پاس اسٹریٹ پاور ختم ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ دو مطالبات ایسے ہیں جو خاصے کٹھن ہیں، اور ان پہ حالات کہیں بنتے نظر نہیں آ رہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ آنے والے دنوں کے حالات کیا ہوں گے، تو اس وقت آنے والے دنوں کے بارے میں پریڈکٹ کرنا ذرا مشکل ہے۔ حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں،
تاہم میرے خیال میں آنے والے دنوں میں جو ہے احتجاج کرنے والوں کا مومنٹم بہت کاؤنٹ کرے گا، حکومت کا رد عمل بہت کاؤنٹ کرے گا، اور انٹرنیشنل فورسز کا رد عمل بہت کاؤنٹ کرے گا۔ صحیح، تو ان ہنگاموں سے خاص طور پہ پاکستان کے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے، یا دیگر جو ممالک ہیں؟ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی اور معاشی تناؤ ہے، تو یہ وہ عوامل ہیں جو کہ احتجاج کو یا ہنگاموں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے ان ہنگاموں سے کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں خاص طور پہ موجودہ حکومت کو اس طرح کی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں ہمارے ہاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ عوام میں بیٹھتی ہیں، وہ عوام کے قریب ہو جاتی ہیں، وہ عوام کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ عوام کے مسائل کو ان کے گھروں پہ جا کے سنتے ہیں۔ لیکن جو ہی وہ سیاسی جماعت برسر اقتدار آتی ہے تو ان کا انداز بالکل بدل جاتا ہے، وہ عوام سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، وہ جن باتوں کے وعدے انہوں نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے کیے تھے وہ حکومت میں آتے ہی وہ مطلب ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام سے اپنی قربت کے تعلق کو مزید بہتر بنائے، عوام کے جو مسائل ہیں، درینہ مسائل ہیں، ان کو مد نظر رکھیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں تو بہتر صورتحال رہے گی۔ صحیح، تو پاکستان کے حوالے سے انڈین میڈیا جو ہے اس کے اندر ایک خاص طرح کا پروپیگنڈا جاری ہے کہ پاکستان ان ہنگاموں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہنگامے ان لوگوں کے خلاف یعنی حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ جو لوگ ان ہنگاموں کے اندر ملوث ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رضاکار ہیں، جو پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ تو پھر پاکستان یہاں بنگلہ دیش کے اندر جو پاکستان کے لیے لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں، پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو جبکہ پاکستان کے اندر بھی ایک رائے یہ موجود ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک ملک تھوڑا کافی دور ہے اور پاکستان تو اب بنگلہ دیش کے اندر جو معاملات ہیں ان کو دیکھتا بھی نہیں ہے، تو یہ محض ایک الزام ہے۔ آپ گہری نظر رکھتے ہیں اس طرح کے ایشوز کے اوپر، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو مطلب بارکنگ اپ دا رانگ ٹری ہے۔ ہمارا پاکستان کا بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان ہمیشہ سے پاکستان کی یہ کوشش رہی کہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، انہیں خود ایڈریس کرنے چاہیے۔ تو یہ ایک خام خواہ پروپیگنڈا ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اس قسم کے عوامل کے پیچھے نہیں ہے۔ کوٹا سسٹم ان کا اندرونی معاملہ تھا، کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھی، رضاکار انہوں نے کہا، تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ بیسیکلی پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح، تو ہم دیکھتے ہیں کچھ یعنی برابر وقفوں سے ایک ٹرم جو ہے فلوٹ کرتی ہے، اور پچھلی جو 2-3 دہائیاں ہیں اس دوران ہم نے اس ٹرم کا بہت نام سنا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کی ایک اصطلاح ہے، یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن ہیومن رائٹس تو اخلاقی اصول یا اخلاقی حقوق سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ چونکہ انسان ہے تو یہ انسان کے حقوق ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ ہر معاشرے میں بسنے والے انسان کے لیے ہیں۔ ان میں رائٹ ٹو فری ٹرائل ہے، پروٹیکشن اگینسٹ انسلیومنٹ ہے، پروویژن آف جینوسائڈ ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، ایجوکیشن ہے۔ یہ مختلف قسم کے ہیومن رائٹس ہیں۔ لسٹ بہت لمبی ہے ہیومن رائٹس کی، سارے ہیومن رائٹس کو یہاں پہ نہیں گنا جا سکتا۔ ہیومن رائٹس کی اصطلاح کوئی بہت زیادہ پرانی بھی نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ اصطلاح جو ہے 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ معرض وجود میں آئی، یعنی قدیم وقتوں کے انسان اس اصطلاح سے واقف نہیں تھے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی ملک کے اندر احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہنگامے ہیں، یہ جو احتجاج ہے جو کہ اس میں ملوث جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہاں کی حکومتوں کی ناکامی ہے، انسانی معاشرے کی ناکامی ہے، یا کچھ اور عوامل ہیں اس کے پیچھے؟
ہنگاموں میں اضافہ جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری عمل کی ناکامی ہے. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ جب سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو عوام کے قریب ہو جاتی ہیں، اور جب حکومت میں آتی ہیں تو وہ عوام سے دور ہو جاتی ہیں، عوام کے مسائل کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 54% ہنگامے، دنیا میں ہونے والے ہنگامے، سیاسی یا جمہوری نظام کی ناکامی کی وجہ سے برپا ہوتے ہیں. اپوزیشن میں ہوتے ہوئے سیاسی جماعتوں کا کردار کچھ اور ہوتا ہے، مگر حکومت میں آتے ہوئے سیاسی جماعتوں کا کردار کچھ اور ہو جاتا ہے. اور ایک اور ریزن بھی ہے، وہ ہے انیکولیٹی. بڑھتی ہوئی جو انیکولیٹی ہے، یہ بھی بڑھتے ہوئے ہنگاموں کی ایک اہم وجہ ہے. ڈاکٹر عامر بخاری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی اور سوچ ہوتی ہے، اور جب اقتدار سے باہر ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی اور سوچ ہوتی ہے. جب اقتدار سے باہر ہوتی ہیں تو عوام کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ پار میں آتی ہیں تو اپنے آپ کو عوام سے دور کر لیتی ہیں. اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو ہنگامے ہوتے ہیں یا پھر جو احتجاج ہوتا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ TV Today. دیکھنے کا بے حد شکریہ.